بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی زوجہ محترمہ البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی، جب حضرت زینب ابن حماد کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہو گئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ حضرت عائشہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلایا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بولتی ہو؟ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہ گئے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بڑھتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتر آؤ، ایک گھاس چرائیں گی اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آئے گا، آپ جانور کہاں چرائیں گے؟ فرمایا، وہ جس میں سبزہ ہوگا۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ وہ ہر عورت دوسرے مردوں کے پاس رہتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ رومی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حمل سے ہو گئی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ اور سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتیلے پن کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑ کا دودھ پیتے ہیں وہ ایسے ہی موٹے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبر کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنا آپ کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں کو جیسے چاہو رکھو، الگ رکھو، اور جیسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جیسے چاہو الگ کرنے کے بعد واپس بلا لو، اس میں کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ابن حجہ کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کے مشابہ پر موقف نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے تھے۔ ابن حجہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے حواس کا بھی رد کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ وہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تنگی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیy اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آپس کی رش اور وقاحت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں گے تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہترین بیویاں دے دے گا، تو اس مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حذیفہ کے نام قرآن اندازی میں نکلے۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حذیفہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور
رہ گئیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنا پاؤں ازدے گھاس میں ڈال دیا جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب، ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرے ہوئے کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا ہے۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند آیا، تاہم میں آپ کی خواہشات کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا، بلال، پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن و رات کی گردش میں، اہل و عقال کی نشانیات میں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اٹھتے لیٹتے ہر حال میں بجا لاتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنا نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔